تزکیے کی طرف جاتے ہیں. تو دراصل یہ پودا تو انہی کے ہاتھ کا لگایا ہے، اور وہ بھی انہوں نے پہاڑوں میں رو رو کے جو دعائیں کی. تو اب یہ ایک بہت مضبوط درخت بنتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی شاخیں پوری دنیا پر ہوں گی انشاءاللہ، اور ایک مکمل اس کی شناخت ہوگی، اور وہ پہچانے جائیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں صوفی، جن کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے کردار سے پتہ چلے گا کہ یہ بوا فقیر کے لگائے ہوئے پھول ہیں، ان کے لگائے ہوئے درخت ہیں. تو آپ سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام جو کرنا چاہیے، دیکھیں گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کچھ کہتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں. اس ٹوکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بالکل پرفیکٹ ہوں. تو میرا تو آپ کے ساتھ بھائیوں والا رشتہ ہے، کچھ مجھ سے چھوٹے ہیں، کچھ بھائیوں کی ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرشد تو باپ سے بھی اوپر ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے. تو میرا کہنے کو آپ دل پہ نہ لیں، برا نہ مانیں، لیکن دو تین چیزیں میں وہ کہنا چاہوں گا. اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش ضرور کر لیں کہ آپ سب جن جن دفاتر میں کام کرتے ہیں، جن جن یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں، کسی طرح سے کبھی کسی کو جمعے پہ لے آئیں، کوئی کتاب دے دیں، کوئی چھوٹا سا کلپ کسی ٹاپک کے بارے میں. اب تو کافی سارے کلپس اویلیبل ہیں، 92 کا ہے، پھر بکاچو نے پچھلے سال میں ہمدانی کانفرنس کی اس میں کیا، بہت سیف اللہ کا ایک پی ٹی وی پہ کلپ موجود ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ کوشش کر لیں. میں نے کل اعتکاف کے لیے کوئی 20 لوگوں کو کہا تھا، اس میں سے 6-7 آئے، لیکن وہ شب بیداری کے لیے آئے. تو دیکھیں ہمارا کام، میں بہت کاچو سے کل رات کو بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، کوشش کرنی ہے، اس پہ دل جلانے والی بات نہیں. تو 20 میں سے کوئی نہیں آ سکا، کوئی بات نہیں، لیکن ان 20 میں سے 6 لوگ تو آئے، اور 6 لوگوں نے توبہ تو کی، ایک نئی چیز کا ان کو پتہ لگا. اور وہ جاتے ہوئے مجھے ان میں سے 2 لوگ تھے، ایک اس میں سے کوئی میرا بہت اچھا دوست ہے، اور ایجوکیشن پہ بہت اس نے کام کیا. میں اکثر اسکولوں وغیرہ کے جو اسکولوں کے لیے کوئی داخلے وغیرہ کرنے ہو تو میں اس کو کہتا ہوں، کافی سینئر آدمی ہے. تو اس نے یہ بات جاتے ہوئے کہی کہ اس نے کہا منیر صاحب یہ پوری رات جاگیں گے؟ میں نے کہا نہیں، پوری رات ہی جاگیں گے، کل کا دن بھی جاگیں گے. تو ایک نئی چیز اسے متعارف ہوئی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 100 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ اپنے کسی دوست کو ویسے ہی لے جائیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھو، آ کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. تو اس 100 میں سے ہو سکتا ہے آج 1 آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، اور آہستہ آہستہ یہ یقین رکھیں کہ یہ کوئی جگہ دنیا کی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر یہ پیغام نہ پہنچے. میرا ایک دوست تھا جو آرمی ہاؤس میں رہتا تھا، اس کے جو کزن تھا وہ جنرل تھا پچھلی گورنمنٹ میں. تو اس کو میں ایک دفعہ G7 مسجد میں لے کے آیا تھا ساتھ. تو اس نے کہا کہ یار مجھے یہ جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آیا ہے. تو میں نے کہا یہ کچھ دعائیں ہیں، کچھ درود ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل ہے. اب وہ انگلینڈ چلا گیا، پاکستان سے انگلینڈ چلا گیا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ یہاں ان کی مسجد نہیں ہے کوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میسج تو لندن میں بھی پہنچ گیا، تلاش تو ادھر بھی ہوئی. تو انشاءاللہ دیکھیں کدھر سے ایک اہل تشیع میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس سے میں نے کہا کہ آپ نے ماتم نہیں کرنا، امام حسین کو یاد ہم سب کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور میرے خیال سے جس تڑپ کے ساتھ آج کی محفل میں ان کا ذکر ہوا ہے، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، ہر نماز کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے. تو اس نے بات مان لی، ماتم چھوڑ دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ سکھر سے تعلق ہے، خیرپور سکھر سے،
اور اس نے عظما کا اعتکاف بھی کیا 10 دن، اور کیا کدھر بروک میں جا کے، انجوڑ بروک میں. تو کیسی زبردست اللہ کامیابی دے رہے. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اصل میں تو یہ بوا فقیر کی وہ پہاڑوں میں رو رو کے دعائیں ہیں. ہم سب کی تو شاید کم از کم تیسری نسل کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں دادا پر دادا، لیکن جو اللہ کے اولیاء وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اور قیامت تک بوا فقیر کا نام رہے گا، وہ مٹ نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں مٹ سکتا ہے کیونکہ ان کا اپنا تو کوئی مشن ہی نہیں ہے. ان کا مشن وہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کا ہے. ان کا مشن وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے. ان کا مشن وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو وہ مشن کو تو موت ہے ہی نہیں. تو ہمارا چاہے ذکر ہو نہ ہو 100 سال بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بوا فقیر کا نام نہیں مٹ سکے. لوگ سینکڑوں سال میں یاد کریں گے اس عظیم ہستی کو جس کی اتنی وجدان کے لوگوں کو تعلیم پہ لگایا، وضو پہ لگایا. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، لیکن میں پھر ایک دفعہ آج اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں، کچھ دوست، کچھ بھائی، کہ اگر آپ اپنے ساتھ یہ سوال کریں کہ آپ کے پاس اگر موقع ملے آپ کو بوا فقیر سے آپ بات کریں، کوئی ایسا موقع ہو چاہے خواب میں چاہے ویسے، تو آپ ان سے اگر کہیں کہ بوا میں نے آپ کی تصویر لگائی اپنے گھر پہ، وہ شاید اتنے خوش نہ ہوں، چپ کر لیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ بوا میں وضو پہ بیٹھتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، تو یقیناً ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. تو تصویریں تو ان کی لگی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے کردار سے اس کو وہ ثابت کرنا ہے کہ تصوف والے کیسے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 2-3 ہفتے پرانی یہ جو ویڈیو کا ایک چینل چلا نا، یہ ایک بڑی زبردست موقع ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی غیرت جاگ جائے. تو کیسے بدلہ لیں گے؟ پڑھا لکھا بندہ کیا لیں گے؟ جواب تو بہت زبردست بہت سے لوگوں نے دیے، علی پور سے بھی دیے، وہ سجاد نے بھی جواب دیا، ادھر وہاں پہ مفتی صاحب نے بھی جواب دیا، بوا کا ایک خطبہ موجود ہے. سب سے بہترین جواب یہ ہوگا کہ آپ وضو پہ، توبہ پہ، ذکر پہ بیٹھتے ہوئے اتنی زیادہ ترقی کر دیں کہ اگر ان کو آگ لگتی ہے آپ کے زیادہ ہونے سے تو اتنی آگ لگائیں گے ہر جگہ بھر جائے. ہر جگہ ہر دفتر میں ایسا ہو کہ بوا فقیر کا نام بھی ہو، تصوف کا نام بھی ہو، تزکیہ کا نام بھی ہو، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں انشاءاللہ بہت کامیابیاں ہو بھی رہی ہیں. کل اعتکاف پہ آنے سے پہلے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے، تو ان کا بھی یہ سوال تھا. وہ بڑے سینئر افسر ہیں سیکیورٹیز کمیشن میں، تو ان کا ایک سوال تھا کہ رمضان کے علاوہ کیسے اعتکاف ہوتا ہے. تو وہ پھر بوا نے جواب دیا، ان کو تفصیل بتائی کہ حضرت موسیٰ بھی اعتکاف کی حالت میں تھے، ان پہ کتاب آئی. حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نے اعتکاف کیا، اور 40 دن کا تو رمضان نہیں ہوتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف پورے سال ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات کھل کے تب پتہ چلے گی جب اسلام آباد میں بھی خانقاہ جب تعمیر ہو جائے اور اس پہ سینکڑوں لوگ باہر کے آئیں. اور یہ مشکل نہیں ہے اگر ہم یہی ذمہ داری اس عہد کے ساتھ جائیں. اور آج کا تو ویسے ہی اتنا بابرکت دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے. میرے خیال سے اسلام آباد میں تو شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی 2 عظیم ہستیاں ایک ساتھ تھیں. وہ کاچو تھے، وہ آلہ بھی موجود تھے، اور میرے خیال سے علی پور میں تو شاید نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہی. تو یہ بہت بڑا موقع ہے، اور یقیناً ایک بڑا روحانی ماحول بنا تھا یہاں پر. تو اس موقع پہ اس اعتکاف میں یقیناً بہت سارے انوارات ہم سب کو ملے ہوں گے. تو اگر یہ نیت باندھ لیں کہ کم از کم اپنے 2 یا 3 دوستوں کو ضرور لے کے آئیں، چاہے جمعے کے لیے لے آئیں، چاہے نماز کے لیے جائیں، چاہے اسے کہیں اعتکاف ہو رہا ہے آ کے آپ بیٹھ جائیں.
یا پھر جمعرات کے ذکر پہ لیں. تو ہم سب کے 10 دوست تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ پیغام انشاءاللہ آگے چلانا ہماری ذمہ داری ہے. اور چلے گی بات کیسے جب ہمارا کردار ایسے ہو. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ حبیب جو سرمک کا لڑکا ہے اس نے زندگی بھر کا احسان کیا مجھے ادھر لا کے، لیکن اس کی کیا چیز تھی؟ بوا کے فرمان پہ عمل کرنا، باوضو بیٹھنا. تو اگر ہم ان کی بات مانتے ہوئے اپنے کردار کو ویسے بنائیں گے تو یقین رکھیں بوا تب خوش ہوں گے. اپنی تصویر سے شاید وہ خوش نہ ہوں. آپ انہیں کہیں جی ہم آپ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اس سے بھی خوش نہ ہو، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہے. وہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ کر نہیں رہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے تصویر لگائے نہ لگائے، تو اپنی تسلی کے لیے ہم لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس اعتکاف پہ ہم سب اپنے آپ سے ہمیں یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیسے خوش ہوں گے، اور یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہم کتنی اور محنت کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ادھر لے کے آئیں، لیکن لوگ متاثر ہوں گے کردار سے.